جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، تو میں اہل بقی کے لیے دعا کرنے آیا. اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی، لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں، ترمذی اگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے، وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی، زبان سے نہیں پڑھی، بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی روایت، ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی. اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں. ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے 2 طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے. لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے.
اس میں 2 مجہول راوی ہیں ان نون، اور 2 مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی۔ 4 سکم ہیں اس روایت کے اندر، اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا، اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف، وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں، دیوبندی بھی، اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں۔